اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو محراب مریم کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں تو اس وقت ان کی ماں نے کون سی منت مان لی تھی، اور وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا تھا، اور وہ کس طرح کی نعمت تھی جو بغیر موسم کے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے دعا کرنے پر اللہ تعالی نے اس نبی کو اولاد نورینہ سے نوازا۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں ہم آج کے ایک سبق آموز واقعہ کی تفصیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں کے شکم میں تھیں تو اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس محراب میں ٹھہرایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں گرمی کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب دیتی ہیں، یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجود تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نورینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکار زکریا اپنے رب کو بولا، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ آپ کو مسردہ دیتا ہے۔ یحییٰ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار
اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہے۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولیت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے۔